ناظرین، ملک کے حالات اب جس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو اب کسی بھی حکمران یا حکومت پر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ ہر شہری کا یہی سوال ہوتا ہے کہ حکومتیں بدل رہی ہیں لیکن ملک کے حالات کیوں نہیں بدل رہے۔ آج انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، ایک بہت کامن سوال ہے اس ملک کے ہر عام شہری کا، وہ یہ ہے کہ سالوں گزر گئے، حکومتیں بدل رہی ہیں، حکمران بدل رہے ہیں، وعدے بدل رہے ہیں، نئے وعدے آ رہے ہیں، لیکن حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، کراچی شہر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جو اس کو ملنا چاہیے تھا اس کو نہیں ملا۔ اگر ہم 70-71 میں چلے جائیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو یہاں نیشنلائزیشن ہوئی، ساری انڈسٹریز کی، سارے انسٹیٹیوشنز کی، ایون کالجز تک کی نیشنلائزیشن ہوئی۔ اس کا بڑا برا اثر پڑا تھا اس شہر پہ۔ اس کے بعد پھر کیپٹل، آپ کے علم ہے کہ کراچی ہوتا تھا، کراچی کو کیپٹل ختم کر کے اسلام آباد شفٹ کیا گیا کیپٹل۔ تو یہ ساری وہ زیادتیاں ہیں جو یہاں سے شروع ہوئی کراچی شہر کے ساتھ۔ اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئیں، ان کی پرائرٹی میں کبھی بھی کراچی نہیں رہا۔ آج کی میں اگر بات کر لوں تو سندھ کو ہر سال 1200 ارب ٹیکس ملتا ہے، 800 ارب اسلام آباد سے ملتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن سے، اور 400 ارب کراچی سے ملتا ہے۔ اب 1200 ارب ہر سال تنخواہ دینے کے بعد کدھر لگتا ہے؟ نہ تو لاڑکانہ بن رہا ہے، نہ سیون بن رہا ہے، یا نہ دادو بن رہا ہے۔ کراچی حیدرآباد کا حال آپ کے سامنے ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ساری جگہ پورے ملک کے اندر ہر بڑے شہر میں میٹرو بھی چل رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ہے، سڑکیں بھی اچھی بن گئی ہیں، کراچی کی ٹرانسپورٹ چینچی میں آ گئی ہے۔ یہاں پانی نلوں میں نہیں آتا، واٹر ٹینکروں میں بکتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ایکنک میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ سکیمز آتی ہیں اسلام آباد میں، وہ سارے جو دوسرے صوبے ہیں اس کے لیے تو اپروو ہو جاتی ہیں، مگر جب سندھ کی باری آتی ہے، کراچی کی باری آتی ہے، تو یہاں کوئی بھی بڑا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو اپروول نہیں ملتا۔ تو حکومت کی میں نااہلی کہوں یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس شہر سے، صرف ٹیکس کلیکٹ کرنا ہی انٹرسٹ رہ گیا ہے کسی حکومت میں۔ آج اگر ہم 14 سال کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 14 سال سے ہے، اور یہ ٹیکس سارا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس آتا ہے، مگر وہ افسوس کہ کراچی میں نہیں لگتا۔ کراچی کا جو حال ہے، سیویج کا سسٹم تباہ ہوا ہے، پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو، سڑکیں ٹوٹی ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہیلتھ میں اگر دیکھیں تو اسپتالوں کا حال دیکھ لیں آپ کے غریب کہاں جائے گا۔ اس کے بعد ایجوکیشن کو دیکھ لیں، اسکولوں کا حال، کالجز کا حال دیکھ لیں۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اسکولز اور کالجز نہ بنائیں تو یہاں تو تعلیم بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو یہ زیادتیاں ہیں اس شہر کے ساتھ کہ اس شہر سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ یہاں لگتا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی اپنی ڈیولپمنٹ سے محروم ہے۔ ایم کیو ایم آج کہاں ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ایم کیو ایم کا صرف کراچی میں نام چلتا تھا، آج آپ ایم کیو ایم کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے، مینڈیٹ انٹیکٹ ہے ایم کیو ایم کا۔ اگر 2018 کی الیکشن کی بات کروں تو میں ایم کیو ایم نے پچھلے الیکشن سے 2018 میں 7.5 لاکھ ووٹ لیا، پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لیا۔ مینڈیٹ موجود ہے۔ ہاں، اب ایسی حکومتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایم کیو ایم ڈیوائیڈ رہے، ایم کیو ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے۔ وہ سازشیں کی جاتی ہیں، آج بھی کی جا رہی ہیں، دھڑے بنائے جا رہے ہیں، جو کہ زیادتی ہے۔ ایک وہ جماعت جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ اینڈ پروونشل اسمبلی، آپ اس کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے اور جو ہماری جماعت ہے، ہم فیوڈلزم کے خلاف ہیں، ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پڑھا لکھا شخص وہ پارلیمنٹ میں آئے،
تاکہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آواز بلند کر سکے. آج آپ اگر نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں, سینٹ میں دیکھ لیں, آپ کو سارے وڈیرے چودھری اربوں پتی لوگ ملیں گے بیٹھے ہوئے. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے قانون سازی کرنے کا عوام کی بہتری کے لیے. تو ایم کیو ایم اللہ کا شکر ہے محنت کر رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. ضرور ہمارے مسائل ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, سیاسی ایشوز بھی ہیں, مگر انشاءاللہ جب عوام کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں آگے بلدیہ کے الیکشن کے لیے بھی اور 23 کے الیکشن کے لیے بھی. انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جو پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے 2018 کے الیکشن میں, ہماری 14 سیٹیں چوری کر کے اپنے پاس لی اور ہماری 14 سیٹوں کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے, تو انشاءاللہ وہ سیٹیں بھی پھر واپس دیں گے 23 کے الیکشن. مہاجروں سے منسوب تھی ایم کیو ایم. آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے الیکشن میں کھڑے ہونے کے بعد بھی مہاجر جس طرح ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے کریں گے آج؟ دیکھیں, اگر ایم کیو ایم کا جب وجود میں آئی ایم کیو ایم, تو ظاہر ہے پہلے مہاجر قومی موومنٹ بنی. اے پی ایم ایس او کے بعد مہاجر قومی موومنٹ ایک کمیونٹی ہے جس کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور یہ ملک بنایا. ان کی اولادوں نے یہ اپنی شناخت کے لیے یہ جماعت بنائی تھی, مگر اس کے بعد ایم کیو ایم پھر متحدہ میں تبدیل ہوئی. آج ہمارے ساتھ ہر زبان بولنے والا شخص موجود ہے. ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز میں دیکھ لیں, آپ کو پنجابی ملیں گے, سندھی, بلوچی ملیں گے. تو ہم ضرور ایک کمیونٹی کو تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مگر جو کراچی میں رہ رہا ہے دوسری زبان بولنے والا, وہ بھی انہی مسائل سے دوچار ہے. تو ہم ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آج بلدیاتی الیکشن میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں آپ دیکھیں گے پشتو اسپیکنگ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہمارے ہیں, سندھی اسپیکنگ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. تو جو کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے یہ جماعت وجود میں آئی تھی, بالکل وہ اون کرتی ہے کمیونٹی. آپ لاکھ دوسری جماعتیں لا کے کھڑی کر دیں اس شہر میں قابض ہونے کے لیے, لائی گئی ہیں مختلف مذہبی اور سیاسی جماعت, مگر ایک حد تک تو ان کو کچھ طبقوں نے ووٹ دیا ہے, مگر ان کی بھی کارکردگی ان 3.5 سالوں میں دیکھ لی. پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہاں میں نے ایم پی ایس تھے وہ کہیں نظر آتے تھے, کہیں نظر نہیں آئے. عوام نے دیکھا ہے, ان کو بڑی نزدیک سے دیکھا ہے کہ ان کے علاقوں میں ان ایم این ایز, ایم پی ایس جن کو ہمارا ووٹ چھین کے ایم این اے, ایم پی اے بنایا گیا تھا, انہوں نے عوام کا کوئی بھی کام نہیں کیا. تو اب جو بھی پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے ان کے سمجھ میں آ گیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں دیکھیں گے کہ پوری کمیونٹی اور اس کے ساتھ جو دوسری زبان بولنے والے ہیں جو مسائل سے دوچار ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. ایک وقت میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ مہاجر قوم جو ہے بھرپور طریقے سے ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتی تھی, اور آج سب سے زیادہ مہاجر قوم ہی ایم کیو ایم کے خلاف ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. اگر مہاجر قوم خلاف ہوتی تو 2018 کے الیکشن میں 7.5 لاکھ ووٹ نہیں پڑتا, آج ہمارے 21 ایم پی ایس نہیں ہوتے. اتنی سازشوں کے بعد, توڑ پھوڑ کے بعد ہمارے ووٹ چھینے گئے. اگر فیئر الیکشن ہوتا 2018 میں تو یہ 14 ایم این ایز ہمارے پاس ہوتے, 20 ایم پی ایس اور ہوتے. تو ہمارے ساتھ تو زیادتیاں کی گئی ہیں. یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا. ہمارے ساتھ تو ٹریٹمنٹ ہی الگ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنا کے دیا ہے. اگر وہ یہ ملک نہیں بناتے تو جتنے بھی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آتے کہیں بھی. یہ اردو بولنے والوں کی جو مائگریٹ کر کے آئے ان کی قربانیاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا. تو ہمارے ساتھ تو ٹریٹمنٹ شروع سے ہی, اور اس کے بعد آپ سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ جب حقوق کی بات آتی ہے اور جب مردم شماری ہوتی ہے, سینسس ہوتا ہے, تو اس میں ہمیں آدھا گن دیا جاتا ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے. اس کا افیکٹ این ایس سی ایوارڈ پہ پڑتا ہے. جو پیسہ وفاق سے ملتا ہے وہ کم ملتا ہے پھر. تو یہ نقصانات ہیں, کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہیں یہ والی. اور اس کے بعد اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو الیکشن میں جو حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں اس میں بھی مہاجر ووٹ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ہماری پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں, ہمارے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں, ہماری پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے غلط سینسس کیا جاتا ہے. تو یہ ساری زیادتیاں ہیں, یہ عوام کو پتہ ہونی چاہیے. ان زیادتیوں کے باوجود ایم کیو ایم جدوجہد کر رہی ہے, ایم کیو ایم اسٹرگل کر رہی ہے. آج ایم کیو ایم کے ساتھ ووٹ
70 ووٹ کے برابر ہیں. آج ایم کیو ایم کے 7 ووٹ اگر ادھر چلے جائیں تو یہ حکومت بھی فارغ ہے. ہم نے ایک حکومت کو کی فارغ, مگر ہمارے اگر کراچی, حیدرآباد, میر پور خاص, سکھر کے مسائل حل نہیں ہوئے تو رابطہ کمیٹی کچھ اور ڈیسیشن بھی لے سکتی ہے.